کہ مسلمانوں میں مسلک کے اختلافات اتنے سخت ہیں کہ مذاہب کے اختلافات بھی ویسے نہیں ہیں. یعنی وہ یہودیوں کو گوارا کر لیں گے لیکن مثلا شیعوں کو گوارا نہیں کریں گے، اور شیعہ مثلا کسی اور کو گوارا کر لے گا، روس کو گوارا کر لے گا، لیکن عام مسلمانوں کو گوارا نہیں کرے گا. یہ جو ان کے اندر حالات ہیں، رہے ہیں، ان کے مصنفین اور ان کے واعظین اور ان کے ذاکرین اور ان کے ملا اور ان کے مفتی جو فضا بناتے ہیں عوام کے سامنے، ان کو بھڑکاتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور اسی طرح دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلکی لڑائیاں لڑوا کر ایسی بھیانک جنگیں برپا کی گئیں جو دو مذاہب کے لوگوں کے درمیان بھی نہیں ہوتی. یہ تجربہ کیا گیا اور اسی تجربے کو بھڑکایا جا رہا ہے. کوئی قبیلہ یا کوئی حلقہ غالب آتا ہے تو وہ دوسروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسروں کو کمزور کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں. کسی کو مار دیا جاتا ہے، کسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی پر الزام تراشے جاتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر بھی شکست دی جاتی ہے، تعلیم سے محروم کر دیا جاتا ہے، ملازمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، دھیرے دھیرے بالکل کنارے کر دیا جاتا ہے. یہ سارے کام تو ہوتے ہیں. انہی کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کی طاقت کو، ان کی وحدت کو، ان کے آپس کے جوڑ اور اتحاد کو باقی نہ رہنے دیا جائے، ان کو توڑ دیا جائے. اور توڑنے کے لیے جو بھی زیادہ کامیاب ذریعہ ہو، ذات پات کا مسئلہ ہو، کسی قبیلے یا نسل کا مسئلہ ہو، یا کسی مذہب کا مسئلہ ہو، یا مسلک کا ہو، کوئی نہ کوئی ذریعہ جس میں لوگوں میں جوش ہو اور لوگ طیش میں آتے ہوں اور کسی بات کا رد عمل ظاہر ہوتا ہو، اس کا پورا جائزہ لیا جاتا ہے کہ لوگ کیوں لڑتے ہیں. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں موضوع پر لڑائیاں ہوتی ہیں، مسلک کی وجہ سے لڑتے ہیں، یا مذہب کی وجہ سے، یا ذات پات کی وجہ سے لڑتے ہیں، اونچ نیچ کی وجہ سے لڑتے ہیں، یہ برہمن ہے، یہ دلت ہے، اس لیے دلت پر ظلم کیا جاتا ہے، اور دلتوں کے ماحول میں کہیں برہمن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ تو ذات پات کا نظام ہوتا ہے، اور پھر وہی آگے بڑھ کر قبائلوں کا اور نسلوں کا نظام بن جاتا ہے. یا مذہب کے اختلافات ہوتے ہیں کہ یہ یہودی ہے اور یہ عیسائی ہے، تو یہودی عیسائی کا خاتمہ کر رہا ہے اور عیسائی یہودی کا خاتمہ کر رہا ہے. قالت الیہود لیست النصارى فی شیء وقالت النصارى لیست الیہود فی شیء. قرآن پاک میں نقل کیا گیا کہ اتنے سخت اختلافات تھے کہ یہودی کہتے تھے عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں رکھا ہے، ان کے پاس نہ دین ہے نہ تہذیب ہے، اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے تھے یہ بدماش ہے، شقی، بدبخت و ملعون ہے. قرآن پاک میں عیسائیوں اور یہودیوں کے مظالم کا تذکرہ ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ایسے ایسے مظالم سے، گڑھے کھود کھود کر، الاؤ جلا جلا کر یہودیوں نے عیسائیوں کو جلایا، اور جہاں عیسائیوں کو موقع ملا وہاں انہوں نے یہودیوں کو بری طرح مارا، پورے پورے علاقوں سے نکالا. پوری تاریخ جو یہودیت اور عیسائیت کی ہے وہ اس سے بھری ہوئی ہے. جو تجربہ یورپ نے کیا تھا، یورپ میں کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، کہ ان کو مختلف حلقوں میں اور ان کے اپنے اپنے مفادات کی بنیاد پر توڑ دینا ہے. اب مسلمانوں کا تجربہ ان کو ہے بہت پرانا تجربہ کہ مسلمانوں میں مسلک کے اختلافات اتنے سخت ہیں کہ مذاہب کے اختلافات بھی ویسے نہیں ہیں. یعنی وہ یہودیوں کو گوارا کر لیں گے لیکن مثلا شیعوں کو گوارا نہیں کریں گے، اور شیعہ مثلا کسی اور کو گوارا کر لے گا، روس کو گوارا کر لے گا، لیکن عام مسلمانوں کو گوارا نہیں کرے گا. یہ جو ان کے اندر حالات ہیں، رہے ہیں، ان کے مصنفین اور ان کے واعظین اور ان کے ذاکرین اور ان کے ملا اور ان کے مفتی جو فضا بناتے ہیں عوام کے سامنے، ان کو بھڑکاتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. فرعون نے اسی ہتھیار کا استعمال کیا تھا. قرآن پاک یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے
بنی اسرائیل کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے مارنا شروع کیا اور بچوں کو، جوانوں کو ذبح کرنا شروع کیا اور لڑکیوں کو چھوڑنا شروع کیا کہ ان کو باندیا بنایا جائے گا، ان کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے اسے کامیابی ہوئی تھی، اور یہی طریقہ کار عالم اسلام میں استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں 12-13 لاکھ شامی شہید کیے گئے اور 12-15 لاکھ عراقی شہید کیے گئے، اور اسی طرح دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلکی لڑائیاں لڑوا کر ایسی بھیانک جنگیں برپا کی گئیں جو دو مذاہب کے لوگوں کے درمیان بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تجربہ کیا گیا اور اسی تجربے کو بھڑکایا جا رہا ہے، یہی کوشش کی جا رہی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔